ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ قرآن و حدیث اور فقہاء کرام کے اقوال کی روشنی میں معاشرتی برائیوں کا تدارک۔ اسی سلسلہ کے تحت ہم نے پہلی قسط میں جہیز کا بیان کیا، اس کے متعلقات اور اس کے دیگر مسائل کی وضاحت کی۔ اب ہماری دوسری قسط چل رہی ہے جس کا عنوان ہے کہ وہ کون سی 10 عورتیں ہیں کہ جن پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ اس دوسری قسط کے پہلے حصے میں ہم نے ان 10 عورتوں کا بیان کیا، پھر احادیث میں جو الفاظ آئے ہیں اس کے اطلاقات کی، اس کے معانی کی اور ان کے مفاہیم کی وضاحت کی ہے۔ دوسرا حصہ ہے جس میں ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کا باب ہے باب ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، اور صحیح مسلم میں جو باب باندھا گیا ہے امام نووی کی طرف سے وہ باب ہے باب تحریم الواصلۃ والمستوصلات والواشمۃ والمستوشمات، یہ باب ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو جسم پہ ٹیٹو وغیرہ بنواتی ہیں یا بناتی ہیں، ابروؤں کے بال صاف کروانے والی یا کرنے والی، اور 2 دانتوں کے درمیان جو عورتیں فاصلہ بڑھاتی تھیں ان پہ لعنت فرمائی۔ تو بنو اسد کی ایک عورت تھی جس کا نام تھا ام یعقوب، وہ عورت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی۔ اس نے ایک اعتراض کیا، جو اعتراض آج کے دور کے منکرین حدیث کرتے ہیں۔ اس عورت نے یہ اعتراض کیا کہ یہ جو آپ کے سامنے قرآن پڑا ہوا ہے، میں نے اس قرآن کو شروع سے لے کے آخر تک سارا پڑھا ہے، اس قرآن میں کہیں بھی ان عورتوں پہ لعنت نہیں کی گئی، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا لئن کنت قرأتیہ فقد وجدتیہ، اگر تو قرآن کو صحیح غور و فکر، تدبر اور تأمل کے ساتھ پڑھتی تو قرآن میں ان عورتوں پہ جو میں لعنت کر رہا ہوں اس کا ذکر تو پا لیتی۔ تو آپ نے اس کے جواب میں یہ آیت پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو عورت آپ کے اس استدلال کو سمجھ گئی، اس نے ہٹ درمی نہیں کی جیسے آج کے دور کے منکرین حدیث ہٹ درمی کرتے ہیں اور تنقیص پر مبنی کلمات کہنا شروع کر دیتے ہیں جب ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے۔ اس عورت نے یہ استدلال یہ سمجھا کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دیں اس کو لے لیں، جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان افعال سے، جن افعال کے کرنے سے ان عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے، تو قرآن کی اس آیت سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ ان عورتوں کو رک جانا چاہیے تھا۔ اب اگر نہیں رکتی تو ان پہ لعنت کرنے کا حکم گویا کہ خود قرآن دے رہا ہے۔ کیوں کہ قرآن نے کہا ہے کہ جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کریں اس کو کرو، جس سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ تو اس عورت نے ہٹ درمی نہیں کی بلکہ اس استدلال کو مان لیا۔ پھر اس نے دوسرا اعتراض کیا، اس نے کہا کہ آپ کے گھر کی عورتیں اور آپ کی بیوی یہ کام کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میرا گھر ہے، جاؤ اور جا کے دیکھو کیا واقعی وہ ایسے افعال کرتی ہیں۔ تو وہ عورت آپ کے گھر گئی اور دیکھا اور واپس آ کے کہا کہ میں نے ابھی آپ کی عورتوں میں سے اور آپ کی بیوی کو یہ افعال کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا اما لو کان ذلک لم نجامعھا، کہ آگاہ ہو جاؤ، تنبیہ ہے کہ اگر میرے گھر کی عورتیں یا میری بیوی، جو میری بیوی ہے، اگر وہ ایسا کام کرتی لم نجامعھا، تو میں ان کے ساتھ مصابحت اختیار نہ کرتا، الگ ہو جاتا، اپنے بستر کو الگ کر دیتا تادیباً۔ تو اس حدیث میں جو احکام واضح ہوئے، ایک یہ کہ اس وقت بھی یہ اعتراض ہوا کہ قرآن میں نہیں ہے تو آپ کیوں کرتے، لیکن جیسے ہی آپ نے یہ آیت پڑھی تو اس عورت نے ہٹ درمی نہیں کی، ضد نہیں کی، بلکہ اس استدلال کو مان لیا اور یہ سمجھ گئی کہ قرآن نے حکم دیا ہے۔ پھر آپ کے سامنے آپ کے گھر کی عورتوں کا ذکر ہوا تو آپ غصے نہیں ہوئے، ڈانٹا نہیں، نازیبا الفاظ نہیں کہے، بلکہ کہا کہ جا کے دیکھ لو۔ اور تیسرے حدیث سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ تبلیغ کرنے والے کو، مبلغ کو، خطیب کو، عالم کو پہلے اپنے گھر کی مکمل اصلاح کرنی چاہیے تاکہ اس کا جو گھر ہے، اس کی جو فیملی ہے، دوسروں کے لیے نمونہ بنے۔ اور آخری حکم جو واضح ہوتا ہے کہ اگر عورت فاسدہ ہو، شریعت کی متبعہ نہ ہو،
شریعت کو فالو نہ کرتی ہو تو خامد جو ہے حد درجہ جتنی وہ کوشش کر سکتا ہے، جتنے وہ وسائل استعمال کر سکتا ہے، جیسے بستر الگ کرنے کا، یا اس کے گھر والوں میں سے کسی سیانے یا بزرگ بندے کو بلا کے اس کو سمجھانے کا، یا دیگر جو بھی وسائل ہیں تعدیب کے استعمال کر سکتا ہے تو استعمال کرے، تاکہ عورت یہ جو فساد پر مبنی اور شریعت کے مخالف احکام ہے اس کو چھوڑ دے اور شریعت کی متبعہ بن جائے۔ اگر پھر بھی وہ عورت راہ راست پہ نہیں آتی تو مرد کو اختیار ہے سارے وسائل تعدیب اپنانے کے بعد کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دینے کا مستحق ہے، اختیار رکھتا ہے۔